بہاولپور کے صحرائی چولستان میں قدیم انڈس تہذیب کے شہر گوینی والا کی دریافت ہوئی ہے، جس کی کھدائی کے کام کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے گوینی والا کے مقام پر خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ کمشنر ڈاکٹر احتشام انور نے کہا کہ چولستان میں 500 سے زائد تاریخی سائٹس اور 19 قلعوں کو محفوظ و بحال کر کے صحرا میں اوپن میوزیم قائم کیے جائیں گے۔ 1 مارچ 2024 یہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن جس کے ہم سب بچے ہیں، کم از کم 5000 سال پہلے جو اس علاقے میں فلرش کرتی تھی، اس کا دوسرا بڑا شہر گویری والا، اس کی آج کھدائی کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ اور اس تاریخی لمحے میں آپ سب لوگ موجود ہیں۔ کبھی ہڑپا، کبھی موہنجو داڑو کی کھدائی کا آغاز بھی ہوا ہوگا، وہ بھی ایک تاریخی لمحہ تھا۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہاں پہ موجود ہیں سب لوگ، اور دوسرا یہ لمحات ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ تو اس بات کو آج تو یہ چھوٹی بات لگتی ہے کہ آپ تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن کل کو آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں اس بات کو یاد کیا کریں گی کہ جب یہ شہر نکالا جا رہا تھا تو ہم بھی وہاں پہ موجود تھے۔ سر کیا مشورہ ہوتا ہے، ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، کل 14ویں کی رات کی شب رہا چرچاتے رہا۔ تو آپ سے بھی سارے آپ لوگ بیٹھ کے اپنے بچوں کو بتایا کریں گے کہ یار جدوں میں جوان ساں تے اتھے گیا تے آئے ہویا تے او ہویا۔ تو آپ تاریخی لمحہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہسٹری ان دا میکنگ کہا جاتا ہے انگریزی میں اس کو۔ خواب دیکھنا کس قدر ضروری ہے۔ ابھی ایک پنگ پونگ چل رہی ہے، پنگ پونگ ٹیبل ٹینس کو کہا جاتا ہے، جس میں بال ہم اچھالتے ہیں رفیق مغل صاحب کی طرف، اور ہم ان کو کریڈٹ دیتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ خواب دیکھا تھا تو آج ہم لوگ سارے یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ اچھال کے واپس پھینکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں خواب تو دیکھا تھا تو پھر کیا فرق پڑا، کام تو اب سٹارٹ ہوا۔ لیکن سچ یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ خواب دیکھنا اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ ہمیں تو اپنا وطن بھی تو دیکھیے نا، مصور پاکستان کہا جاتا ہے علامہ اقبال کو، یا کچھ اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ ساتھ یا ان سے کچھ دیر پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک ملک ہونا چاہیے، ایک وطن ہونا چاہیے، اور پھر کچھ لوگ پھر اس موضوع کو، اس مقصد کو لے کے آگے چلے تو یہ تشکیل پایا۔ اسی طرح سر آپ نے یہ خواب دیکھا کہ یہاں پہ، اور آپ سوچئے 50 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اس خواب کو دیکھے ہوئے۔ میرا نہیں خیال دنیا میں کوئی بہت ڈھونڈنے سے ایسی مثالیں ملیں جہاں پہ خواب ایک ہی شخص دیکھ رہا ہو اور 50 سال بعد، 60 سال بعد وہ اسی مقام پہ دوبارہ خواب کی تکمیل آ کے خود دیکھے۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے اللہ کا شکر، لوگوں نے لکھا ہوگا، کسی اور نے تکمیل پایا تکمیل تک پہنچایا ہوگا، لیکن یہ عجیب ایک تاریخی لمحہ ہے جس میں آپ ہی اس کے خواب دیکھنے والے تھے اور آپ ہی اس لمحے پہ موجود ہیں۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی اور صحت دی۔ ٹھیک ہے، اونچ نیچ چلتی ہے، لیکن آپ آج یہاں پہ موجود ہیں۔ اور جس وقت انہوں نے یہ کہا کوئی ماننے والا نہیں تھا، ہم بھی نہیں ماننے والے تھے۔ جب میرے تک یہ بات 50-60 سال بعد پہنچی تو مجھے لگتا تھا کہ اتنی بڑی بات ہو، انڈس ویلی سویلائزیشن کا ذکر ہو، جس کے 3-4 ملکوں میں جو پھیلی ہوئی ہے، آج کے موجودہ پاکستان میں، ہندوستان میں، ایران میں، افغانستان میں، کچھ حصہ چین کی طرف بھی جاتا ہے، تو یہ اتنے ملکوں میں پھیلی ہو، اس کا دوسرا بڑا شہر ہے، ہم کہتے ہوں ہمارے پاس ہے اور نکالنا ہے۔ یہ دعویٰ اگر میں نے کسی اور فورم پہ جا کے کیا، اگر یہ درست ہے تو یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم تک جانی چاہیے، پورے پاکستان کو پتہ لگنا چاہیے، اور اس پہ یہ معاملہ شروع ہونا چاہیے جو آج شروع ہو رہا ہے۔ تو میں اپنی بڑی تسلی کرنا چاہتا تھا، اور میں نے یہاں پہ نام لیے گئے سارے جو ہماری ٹیم موجود ہے، افضل صاحب ہیں، مقصود صاحب ہیں، سر ہیں، اور میڈم کون کون تھا ہمارے ساتھ جب آپ پہلی تشریف لائیں تھی؟ کافی لوگ تھے، تو ہم لوگ یہاں پہ، میں ان سب سے میں نے گزارش کی کہ میں نے اگر یہ بات درست ہے اور میں نے یہ حکومت کے پاس لے کے جانی ہے تو پہلے میری تسلی کروائیں۔ تو 2 دن یہ لوگ سارے، اس وقت بھی جب میں نے ان سے، جب مجھے پتہ چلا کہ آپ حیات ہیں اور میں نے ان تک رسائی حاصل کی، اور جب میں نے ان سے کہا کہ اگرچہ آپ کی صحت شاید اجازت نہ دیتی ہو لیکن آپ کے بغیر یہ بات بنے گی نہیں، تو انہوں نے جو مجھے یاد پڑتا ہے جو الفاظ تھے، کم و بیش ان کا مفہوم یہ تھا کہ میں تو آج پھر جوان ہو گیا، میں اب تمام مشکلات عبور کر کے آپ کے پاس پہنچوں گا۔ اور پھر اس روز بھی ہم ان کو یہاں پہ بھی لے کے آئے۔ پہلے ایک روز میرے دفتر میں نشست ہوئی،
جس میں میں نے ان سے وہ سوال پوچھے جو شاید آپ کے دلوں میں بھی ہوں، تاکہ تسلی کر سکوں کہ واقعتاً جو بات یہ کر رہے ہیں وہ درست بھی ہے کہ یا بس کہیں سنی ہے۔ پھر اگلے روز ہم سارے لوگ یہاں پہ آئے اور ہم نے اس کی فزیکل نشانیاں دیکھیں کہ یہاں پہ واقعی شہر تھا، اور پھر جو ہم نے وہاں سے نوادرات اکٹھے کیے اس پہ بحث ہوتی رہی، اور جب مجھے کلی طور پہ یہ یقین ہو گیا کہ ایسا ہے اور میں یہ بات آگے لے کے جا سکتا ہوں، تو ہمارا پہلا پڑاؤ گورنر ہاؤس طے پایا۔ گورنر ہاؤس میں چونکہ ہم سمجھتے تھے کہ بلیغ الرحمان صاحب بھاولپور کے سپوت ہیں اور وہ ہمیشہ سرپرستی کرتے ہیں ایسے معاملات کی جن کا تعلق بھاولپور سے ہوتا ہے، اور میں اس دن سر کی طبیعت ناساز تھی اور باقی جو میرے دوست تھے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، میں ان سب کو ساتھ لے گیا۔ میں نے کہا شاید تسلی نہ ہو، گورنر صاحب مجھ سے بات کریں تو ان کو لگے یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹر ہی ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو میں ان سب کو لے کے گورنر صاحب سے ہم نے ٹائم مانگا، ان کی مہربانی مصروفیات میں ٹائم دیا۔ وہاں پہ پھر جب ہم وہ چیزیں بھی لے کے گئے، ان کے سامنے رکھی، اور انہوں نے کہا کہ سر یہ جو آپ کو اینٹ نظر آ رہی ہے یہ 5000 سال پرانی ہے، اور اس طرح باقی چیزیں جب ان کو دکھائیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی بڑے، ان کا سوچنے والا ذہن ہے، انہوں نے بڑے اچھے سوالات کیے۔ آرکیالوجی کی ٹیم تھی، یونیورسٹی کے بھی ہم آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے لوگ لے کے گئے تھے، ان کو تسلی ہونا شروع ہوئی۔ تو پھر وہاں سے کہا گیا کہ اب یہ کاغذ پہ لے آئیں، حکومت کو کہا جائے کہ اس کے لیے کوئی فنڈز ریلیز کرے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ ہم پورا فنڈ نہیں مانگ رہے، ہم نہیں کہتے کہ یہاں پوری جو ایکسکویشن ہے اس کے لیے فنڈ ہمیں دے دیا جائے، ہم یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں تھوڑا فنڈ دیں، ہم اس شہر کے آثار سامنے لائیں گے، اور جب آثار سامنے آ جائیں گے تو پھر بین الاقوامی دنیا، یونیسکو جیسے ادارے یا دیگر حکومتیں جو اس میں دلچسپی لیتی ہیں وہ خود آگے آ جائیں گی، اور پھر باقی معاملہ اپنے ماہرین بھیجیں گے، فنڈ کی ضرورت ہوگی تو وہ وہاں سے آ جائے گا۔ ہم اپنے ملک میں اس کا زیادہ اس وقت تک جب تک کہ تسلی نہ ہو جائے کوئی اس پہ زیادہ بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ خیر وہ ہمارا پھر کیس تیار ہوا، اور وہ کیس پہنچایا گیا وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس۔ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ایک ہماری میٹنگ تھی۔ اب ہم چاہتے تھے کہ ان کو بھی، معاملہ یہ ہے کہ ایسے جو جتنے بھی کیسز ہیں جب یہ فائل پہ آتے ہیں تو اس کی اسپرٹ کمیونیکیٹ نہیں ہوتی۔ الفاظ معاملہ تو بیان کرتے ہیں لیکن اس کی اہمیت، اس کی سینسیٹیوٹی، اس کے پیچھے چھپا ہوا پیشن، یہ کمیونیکیٹ نہیں ہو پاتا۔ تو مجھے پتا تھا یہ فائل جائے گی، سی ایم کی نظر سے گزرے گی، پتہ نہیں کیا اس پہ فیصلہ ہو فیصلہ نہ ہو۔ تو ایک دن مجھے کسی اور میٹنگ میں میں شریک تھا، اور جب مجھے کہا گیا کہ کمشنر بھاولپور اپنا انپٹ اس پہ دیں، تو میں نے کہا کہ سر میری ایک گزارش یہ بھی ہے کہ مجھے 5 منٹ آپ دیں بولنے کے لیے، اور اس 5 منٹ میں آپ مجھے سنیں گے، مجھے آپ اس میں مداخلت کوئی نہ ہو۔ تو انہوں نے، وہ صورتحال ہی ایسی بنی ہوئی تھی کہ اب سارے لوگ سن رہے تھے، اور اس میں جب میں چیف منسٹر سے اور چیف گیسٹ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے 5 منٹ دے دیں تو دینے پڑتے تھے۔ خیر انہوں نے کہا جی بتائیے، اور وہاں میں نے ان کو کہا، میں نے کچھ تصویریں دکھانا شروع کی، ان سب کی بات بتائی۔ وہ تصویریں دکھائیں کہ جب یہ میرے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اس ٹیلے کے اوپر کھڑے تھے، اور میں نے کہا سر یہ اس طرح سے ہے، اتنا بڑا تاریخی اثاثہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ اجازت دیجیے، آپ فنڈ دیجیے تو ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر وہ ایسا، یہ سٹوری ٹیلنگ ایسی ہو چکی تھی، کہانی میں ایسی بیان کر چکا تھا کہ وزیر اعلیٰ بھی جو تھے یہ نہیں کہ میرے کہنے سے کنونس ہو رہے تھے، بلکہ دل سے ان کا بھی دل کیا کہ یہ کام تو فوری طور پہ ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کتنے پیسے چاہیے، جتنے پیسے ہم نے مانگے فوری طور پہ اس دن انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو پیسے دے دیں۔ تو پھر یہ سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہوا۔ بدقسمتی سے اتنا کچھ کرنے کے بعد ایک دن، بہت جس طرح آپ نے سنا، اب تو ہم آپ کو صرف بڑی بڑی باتیں بتا رہے ہیں نا، ہر چیز کے پیچھے بہت بہت کوشش ہوتی ہے۔ یہ باتیں بعد میں جب کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک لمحے میں، یہ جو ٹائم لینا ہی ہوتا ہے، گورنر صاحب سے جو ٹائم لیا ہوگا، بندے جو اکٹھے کیے ہوں گے، وزیر اعلیٰ کے پاس جو گئے، پتہ نہیں کیا کیا مراحل اس میں ہمیں درپیش آئے ہوں گے۔ خیر جب ہمیں بالکل لگا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ یہاں پہ کھدائی کا آغاز کیا جائے، تو ایک جگہ پہ ایسا ہمارے ہی کسی ساتھی نے جو کاغذات نکلے یا جو اپروول نکلا، اس میں ایک ایسا جملہ لکھ دیا جس کے بعد یہ پروجیکٹ پھر 2-3 مہینے لیٹ ہو گیا۔ اور اس وقت اتنی تھوڑی سی مایوسی بھی آ گئی یہ سوچ کے کہ ابھی الیکشن سر پہ تھے، اور الیکشنوں کے بعد ایک تبادلوں کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ تو وہ 2-3 مہینے کا جب میں دیکھتا تھا کہ اب 2-3 مہینے ڈیلے ہو گیا، تو یہ لگتا تھا کہ اب یہ میں تو 2-3 مہینے بعد ہوں گا نہیں۔ بہت اچھے افسر ہیں، میرے بعد آنے والے بھی بہت اچھے افسر آئیں گے، لیکن بہرحال جس طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کام کیا تھا شاید آنے والے افسران اس طرح سے سمجھ نہ سکے۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہوئی کہ ایسے وقت میں جب ہمیں سپورٹ چاہیے تھی، اس طرح کے کام، ہمارے ملک میں ایسے کاموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ آپ علم کی بات کریں، ادب کی بات کریں، کلچر کی بات کریں، لٹریچر کی بات کریں،
اس طرح کے آثار قدیمہ کی بات کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نان پریکٹیکل سا آدمی ہے، یہ کس زمانے کی دل جلانے کی بات کرتے ہو، آشیانے کی بات کرتے ہو، یہ کون سی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو ایسے وقت میں یہ جو محکمہ ہے نا یہ آرکیالوجی کا، اس کو بھی سوتیلا محکمہ ہی سمجھا جاتا ہے، اس پہ حکومت کی کوئی توجہ بھی نہیں ہوتی، نہ فنڈوں کے حساب سے نہ باقی معاملات کے حساب سے۔ خیر شوذب سعید جو تھے، پہلی بات تو یہ کہ ایک عرصے بعد، اور شاید وہ عرصہ بہت ہی شاید کوئی اور نام نہ نکلے، اس محکمے کا سربراہ ایک ایسا سول سرونٹ لگا جو اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے جا کے اس نے کہا کہ مجھے ڈی جی آرکیالوجی لگایا جائے۔ تو یہ یہیں سے بات بدلنے لگ گئی۔ جب ایک شخص اپنی خواہش سے پوسٹنگ کروا کے وہاں پہ گیا تو پھر وہ کسی وجہ سے ہی گیا تھا نا، کچھ اس کے سامنے مقاصد تھے، کچھ اس کے کام تھے جو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے۔ تو شوذب صاحب ایک تو وہاں ڈی جی آرکیالوجی لگ گئے، اور دوسرا پھر بھاولپور کے ڈپٹی کمشنر رہے ہوئے تھے۔ اب دونوں چیزیں مل گئیں، ان کا ڈپٹی کمشنر ہونا اور ڈی جی آرکیالوجی لگ جانا، راجہ جہانگیر کا یہاں سے نکلنا اور سیکٹری لگ جانا اسی محکمے کا۔ تو یہ ایک ایسی لائن ملی نیچے سے اوپر تک کہ سارے متعلقہ لوگ بھاولپور سے جڑے ہوئے تھے، کمشنر سے لے کے باقی لوگ۔ تو شوذب صاحب نے ہماری سرپرستی کرنا شروع کر دی، جو ٹیکنیکل ان پٹ ہمیں چاہیے تھی، جو جدھر منظوریاں چاہیے تھی، سب کچھ، اور ہمارے ساتھ فزیکلی یہاں پہ آتے رہے اور سارا کچھ۔ شوذب صاحب جو ہیں اب میں ان سے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اب تک تو انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اب کچھ ایسے کام ہیں جو اب ڈی جی آرکیالوجی کے طور پہ میں گزارش کروں گا کہ وہ کرتے آئیں اس معاملے میں۔ ایک تو ابھی جو بھاولپور کا میوزیم ہے، عجیب ہمارے معاملات گورننس کے بھی چلتے ہیں نا، کچھ میوزیم ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں، ان کے آرکیالوجی کے ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں، اور کچھ میوزیم جو ہیں وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں۔ تو ایک طرف ہونے چاہیے، یا یہاں ہونے چاہیے یا وہاں ہونے چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ آرکیالوجی کے ساتھ ہی اس کا ایک ساتھ بنتا ہے، لاجک بنتا ہے، سارے میوزیم بھاولپور سمیت یہاں پہ آنے چاہیے۔ دوسری میری ان سے خواہش یہ ہوگی کہ فی الحال یہاں سے جو نکلنے ہیں نوادرات نکلنے ہیں، اور جن کی قیمت تو انویلیوبل ہے نا، قیمت کا تو آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا قیمت ہے ان کی جو چیزیں یہاں سے نکل رہی ہیں۔ تو اس کے لیے ابھی تو فی الحال ہم شاید یہاں پہ قریبی میوزیم جو ہمیں ہڑپا رکھا ہے شفقت صاحب، ہم نے ہڑپا کے میوزیم میں ہم چیزیں پہنچائیں گے تاکہ سیف ہو جائیں ان کے اسٹور ہاؤسز میں۔ لیکن کلیم تو ہمارا اپنا رہے گا نا، یہاں کی ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے، یہاں پہ آرکیالوجی کے سینٹرز بنانے ہیں۔ تو ایک تو ہم آپ کے ساتھ مل کے بھاولپور کے میوزیم کے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کی کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی فوری طور پہ، اور اسی پروجیکٹ کی آڑ میں بڑھا لیتے ہیں کہ یہاں سے بہت سا قیمتی اثاثے یہاں سے نکلنے لگے ہیں تو نوادرات، اور وہ وہاں پہ ایک نیا میوزیم یا ایک بڑا میوزیم اس کو اپنے اس میں سمو لے۔ ساتھ ہی میڈم نے اور انہوں نے بتایا کہ بہت سی اور سائٹس بھی ہیں، سینکڑوں میں ہیں ایسی سائٹس، اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا۔ تو اوپن میوزیم کا خیر ہم نے، میرے جیسے کم علم نے تو پہلے نہیں سن رکھا تھا کہ اوپن میوزیم، لیکن یہ بڑا سننے میں بڑا بہتر سی کوئی بات لگ رہی ہے، بجائے کہ ایک بڑا میوزیم، شاید بہت سی جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے میوزیمز، اور آپ یہاں پہ سیر کر رہے ہیں پھر آپ آگے جا کے دوسرا میوزیم دیکھ لیں، یا کچھ اس طرح کی شاید کوئی بات ہے۔ تو میری گزارش ہوگی کہ آپ یہ اوپن میوزیم والی بات بھی دیکھیں، اسٹڈی کر لیتے ہیں ہم یہ کیا چیز ہے، تو پھر یہاں پہ ہم بھاولپور کی چولستان میں اوپن میوزیم کنسیپٹ کو لے کے آتے ہیں۔ چونکہ یہ بالکل نیا ایک کنسیپٹ ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ آنے والی حکومت چونکہ نئی حکومت ہے، نئے کام کرنا چاہ رہی ہے، تو وہ بھی جلدی اونرشپ دے گی۔ تو اگر آپ کیس ایسے بلڈ کریں گے نا کہ میڈم یہ آپ کو، میڈم چیف منسٹر کے یہ ایک انوکھا کام ہے، پہلے نہیں ہوا، تو آئی ایم شیور کہ وہ ضرور بات سنیں گی اور مانیں گی۔ ایک اور میری آپ سے گزارش یہ ہوگی، اور اس میں سی ڈی اے بھی ساتھ دے گا، کہ یہ لوگ تو 2 مہینے کے لیے آئے ہیں اور 2 مہینے بعد یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن اب یہاں کی اہمیت کے پیش نظر، گویری والا کی اہمیت کے پیش نظر، اور یہاں پہ پتہ نہیں ابھی کتنے سال تو ایکسکویشن ہوتی رہے گی، اور ایکسکویشن کی کمپلیشن پہ یہ ایک ٹورسٹ سائٹ بن جائے گی، یعنی آج سے لے کے تحد نگاہ تحد وقت اب یہ ایک رونق میلے والی جگہ بننی چاہیے۔ تو میری گزارش ہوگی کہ آپ یہاں پہ ایک سیٹ اپ، ایک چوکی، ایک بلڈنگ، ایک چھوٹی سی بلڈنگ بن جائے جہاں پہ 2-4 آدمی رہ سکیں، چوکی دار ہوں، کوئی ٹھہرنے کا ایک کمرہ ہو، کوئی چائے پانی پینے کی جگہ ہو، تو وہ فوری طور پہ سی ڈی اے بھی اور آپ بھی کوئی ایسا پروجیکٹ مل کے بنا لیں کہ جب یہ لوگ جائیں بھی تو یہاں کا کوئی والی وارث سائٹ کا رہ جائے۔ شوذب صاحب ایک اور بھی معاملے میں ہم سے آگے کام کر رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ساتھ پاؤں میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ ہم نے یہاں کے دراوڑ فورٹ کو چھوڑ کے بھی 18 قلعے دوسرے ہیں،
ان قلعوں کو بھی، اب دراوڑ فورٹ کا تو بہت ذکر ہوتا ہے، اسے بچانے کی کوشش بھی جاری رہتی ہے. اب ہماری ایک اور ہم نے جو کام کیا ہے حالیہ دنوں میں کہ ہم نے ان سارے قلعوں کا بھی ایک سفر شروع کر دیا. سفر ہی تو شروع کیا تھا تو آج یہاں بیٹھے ہیں. وہ سفر ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ وہ جو 18 قلعے ہیں ہم نے ان کو علیحدہ کیا ہے. ہر قلعے کے آس پاس کی ہم نے زمین دیکھی ہے. ہم نے 350 میٹر میڈم ہر قلعے کے ہم نے سوچا سرکمفرنس کلیئر کروائیں، اور ان 18 میں سے 9 کے ہم نے کلیئر بھی کروا لیے، یعنی ان کے گرد 350 میٹر آگے دائیں بائیں کلیئر ہو گئے. وہ اب قلعے ہم شوذب صاحب کے محکمے کو دینے لگے ہیں، تاکہ جو یہاں چولستان میں زمین ہوتی ہے وہ ہاتھوں سے نکل بھی جاتی ہے، تو وہ ہم شوذب صاحب کے محکمے کو دینے لگے ہیں 9 کے 9 قلعے. اور باقی جو قلعے 9 رہ جائیں گے ان کے ذرا کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں، وہ ساتھ ساتھ ہم بھیجیں گے، جو کیس کمپلیٹ ہوا وہ بھیجیں گے. اور شوذب صاحب جو ہیں وہ ان سارے قلعوں کے لیے انہوں نے خود میری اگر وہ بہتر ہوتا وہ بتاتے، ایسا نہ لگے جیسے یہ کریڈٹ میرا ہے، انہوں نے ان سب کا ایک منصوبہ بنایا ہے. کچھ 4-5 سال میں 4 قلعے کر کے ہم ان سب قلعوں کو محفوظ اور ریہیبلیٹیٹ، ریکنسٹرکٹ، رینوویٹ کر لیں گے، اور یہ بھی ہمارا اثاثہ جو ہے پروٹیکٹ ہونے لگ جائے گا. ان سب قلعوں کے گرد ہم کوشش کر رہے ہیں شوذب صاحب اور میں کہ ہم جو 9 قلعے ہم نے آزاد کروا لیے ہیں، کہ وہ جو 350 میٹر دائیں بائیں آگے پیچھے کی جگہ ہے، کہ وہاں ایک 3-4 فٹ کی ایک ہم دیوار بنا دیں، اس کو مٹی کا لیپ کر کے اس کے ساتھ ہی ملا دیں، تاکہ ایک بارڈر، ایک باؤنڈری بن جائے جس کے آگے انکروچمنٹ نہ آ سکے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلدی اس کے بارے میں بھی سنیں گے. میڈیا والوں سے 2-3 گزارشات ہیں. سب سے پہلے تو معذرت بھی ہے، میں نے دیکھا آپ کی گاڑی پھنس گئی. ابھی ہم نے سفر شروع کیا تھا تو آپ کی گاڑی پھنس گئی تھی. ویسے تو گاڑی ادھر لانے کے لیے، صحرا میں لانے کے لیے میں اپنی جو صاحبان اس کے لیے ذمہ دار تھے ان کے بہاف پہ میں معافی آپ سے چاہوں گا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. گاڑی شاید ہائیس کا مشکل ہی یہاں پہنچنا تھا. پہلے سوچتے ہوئے ہم یہ سوچتے کہ یہ نہیں پہنچ پائے گی، ہم اس کے مطابق کسی کو ارینجمنٹس کرتے. تو وہ میری طرف سے آپ سب سے معذرت بھی، معافی کا خواستگار بھی ہوں. بس اب تو اس کو یہی کہنا ہے کہ وہ بھی ہمارے ایڈونچر میں اضافے کا سبب بن گیا. آج کی مشکل کل کی یاد بنے گی. ہم لوگ کل یاد کریں گے کہ یار جب گئے تھے تو شروع میں ہی پھنس گئے تھے سارے، پھر دھکے دھکے کر کے نکلے تھے. تو ایک تو میری آپ کے ساتھ معذرت بھی. بتانا یہ ہے کہ آج سفر کا اختتام نہیں ہوا، ابھی تو آغاز ہوا ہے، آج تو افتتاح ہو رہا ہے. ان سب باتوں کی بنیاد پہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا، قلعے ہیں، گویری والا ہے، باقی سارے معاملات ہیں، ہم ایک بہاولپور کا مقدمہ بھی بنا رہے ہیں. وہ آج کل میں ہم سامنے لے کے آ رہے ہیں. بہاولپور کا مقدمہ ہم پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سارے پاکستانیوں کے پاس لے کے جا رہے ہیں کہ یہ شہر باقی سارے شہروں سے انوکھا ہے. اس کے پاس وہ کچھ ہے. یہ ٹورزم اور صحرا کے تناظر سے آپ دیکھیں، اس کے محلات کے تناظر سے دیکھیں کہ یہ اکیلا جو شہر ہے یہ پورے پاکستان کی اکانومی کو سنبھال سکتا ہے. ہم جو کشکول لے کے آگے پیچھے گھومتے ہیں اور سارا کچھ، اس طرح کے جو اثاثہ جات ہوتے ہیں پوری دنیا میں بہت کم ملکوں کے پاس ہیں. اسے لو ہینگنگ فروٹ بھی کہتے ہیں انگریزی میں. اس کے لیے آپ کو کوئی ہیومن ریسورس نہیں چاہیے، کوئی مالی وسائل نہیں چاہیے آپ کو. یہ آپ کے پاس خام مال موجود ہے اور آپ نے صرف اس کو مارکیٹ میں پروجیکٹ کرنا ہے. تو جو آپ اگر مصر کی بات کر لیں تو 2-3-4 احرام ہیں اور اس کے گرد انہوں نے پھر باقی سارے اپنی ٹورزم بلڈ کی ہے اور وہ لوگ مصر جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ صحرا میرے سامنے مجھے نظر آ رہا ہے، 6 گنا بڑا صحرا ہے یہ دبئی سے، اور دبئی میں پوری دنیا سے جاتے ہیں لوگ، اور وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ان کو 6 گنا بڑے صحرا میں کروا سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم نے کوئی کام بھی کیا ہے، کوئی کیس بھی تیار کیا ہے. تو یہ مقدمہ ہے جو ہم لے کے آنے والے دنوں میں، بس اگلے 1-2 دن میں ہم پیش کرنے لگے ہیں حکومت کو، شہریوں کو، لوگوں کو، پاکستانیوں کو ادھر بھی اور ملک سے باہر بھی، کہ یہ ہمارا مقدمہ آپ لوگ سنیں اور اس پہ فیصلہ دیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. تو وہ میری میڈیا والوں سے سب سے یہ خواہش اور گزارش اور درخواست ہوگی کہ آپ نے اس مقدمے میں ہمارا ساتھ دینا ہے. آپ آج آئے ہیں، 100 بسم اللہ، ہماری بڑی خواہش تھی آپ آتے، لیکن آپ نے رپورٹنگ کا سلسلہ یہاں پہ ختم نہیں کرنا. آپ نے اس پر، آپ آج آئے ہیں گواہ بن گئے ہیں، اب آپ نے اس پہ چوکیدار بننا ہے. افسر جو ہیں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، حکومتوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہم لوگ آنے جانے والے لوگ ہیں، آپ لوگ یہاں کے سپوت ہیں. اب تو ہم بھی ویسے دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم سپوت ہیں یہاں کے. تو آپ نے اب اس کو لے کے سنبھال کے چلنا ہے آگے، کہ
کسی کو اس سے پیچھے ہٹنے نہیں دینا. آپ نے تمام مراحل پہ یہاں آتے رہنا ہے وقتاً فوقتاً. آج تو ہم اکٹھا کر کے لے آئے, اب آپ اپنے اپنے چینل, اپنے اپنے اخبار, اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیے اور یہاں پہ سٹوریز بنائیے, اس نیت سے, اپنی خبر چلانے کے لیے نہیں, اس نیت سے کہ میں اس بڑے کاز میں حصہ ڈال رہا ہوں جس میں یہ چلتا بھی رہے اور دوسرے لوگوں کو جتنا اس کے بارے میں لوگ جانیں گے اتنا اس سے پیچھے جانا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا. تو آپ نے اس کا لوگوں کا, میرے بعد بھی, میرا بھی اور میرے بعد والوں کا بھی محاسبہ کرنا ہے اور آتے رہنا ہے. میڈم نے فرمایا کہ یہ پہلا سیزن ہے. جی میڈم, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سیزن پہلا اس لیے ہے کہ ابھی ہماری بات اس طرح سے مانتے یا سمجھتے نہیں ہیں. جب یہاں پہ آثار نمودار ہو جائیں گے تو اس کے پھر اتنے سیزن آئیں گے انشاءاللہ جتنے ہمیں چاہیے ہوں گے. سب سے بڑی سائٹ ہے یا نہیں ہے, اب گزارش یہ ہے کہ کل کا تو کسی کو نہیں پتا, لیکن جو تحقیقات ہم نے کی جس کے نتیجے میں آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جو ریسرچ پیپر جس کا حوالہ ہم نے دیا, جس کو ہم نے ناسا کے ذریعے بھی ڈاکٹر صاحب نے ویریفائی کروایا, اس کے مطابق جو مجھے یاد پڑتا ہے, اگر میں غلط ہوا تو مجھے بتا دیجیے گا, کہ موہنجو داڑو جو ہے وہ سب سے بڑی سائٹ ہے اس وقت, سب سے بڑا شہر ہے پاکستان میں انڈس ویلی سویلائزیشن کا. وہ 82.5 ہیکٹر پہ ہے. اس کے بعد جو ہڑپا ہے وہ غالباً 78-76 ہیکٹر پہ ہے, اور یہ شہر جو ہمارا اندازہ ہے وہ 80 ہیکٹر پہ ہے. یعنی یہ آلریڈی دوسرا بڑا شہر ہے جو سامنے آنے لگے انڈس ویلی سویلائزیشن کا. کل کا نہیں پتا, کل کوئی نئی چیز آ سکتی ہے, اس سے بڑی ہو سکتی ہے, لیکن فی الوقت یہ دوسرا بڑا شہر سامنے آئے گا. دوجا کہاں سے لائیں, تسا کہیں, جسے مجھے تھوڑا سا مصرع بھول رہا ہے. رفیق مغل صاحب جیسا بندہ ہمیں نہیں ملنا, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. ہم نے چھان پھٹک کے دیکھ لیا اپنی تاریخ کو پاکستان کی. اب نئی نسل تو ان معاملات میں توجہ نہیں دیتی. تعلیمی ادارے بھی جو آرکیالوجی اور ایسے ڈپارٹمنٹس کو اپنا پرائم ڈپارٹمنٹ نہیں سمجھتے, بچے بھی نئے اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. پرانے زمانے کے لوگ, جن میں سے میں پرانا زمانہ تو خیر اس طرح سے نہیں کہہ سکتا, لیکن بہت سے ایسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کو اپنے شوق سے اس پروفیشن کو اپنایا تھا, جس میں ایک لیڈنگ ایگزامپل یہ ہیں. یہ لوگ اس کو اوڑھنا بچھونا سمجھا کرتے تھے. ان کا کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ آرکیالوجی ہوتا تھا. یہ لوگ ڈھونڈتے پھرتے تھے ان صحراؤں میں ایسی جگہیں جس کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ تو اب ہمیں ملنے سے رہے. اور ایسا بڑا نام, خاص طور پہ رفیق مغل صاحب کی, جب میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کون سا, تو مجھے پتہ چلا پاکستان کا سب سے بڑا آرکیالوجسٹ تو 1970 میں گزر گیا رفیق مغل نام کا. تو میں نے سمجھا وہ تو اب شاید اتنی پرانی بات ہے تو میں ان تک نہ پہنچ سکوں, وہ ہم نہ موجود ہوں, لیکن بڑی خوش قسمتی رہی کہ وہ موجود تھے تو ہم لے آئے. لیکن ہم نے, جیسے میڈم نے بتایا, ہم کوشش کر رہے ہیں یونیورسٹی کو ساتھ لے کے چلیں, اور ڈاکٹر شازیہ آئے ہمارے ساتھ, اور ہم بہت سے نئے بچوں کو بھی ساتھ لے کے لاہور سے اور بھالپور سے بیچ میں ڈالیں گے, تاکہ نئے بچوں کو نہ صرف شوق بھی پیدا ہو بلکہ آن گراؤنڈ وہ تاریخ کا حصہ بنے اور اس کام کو سیکھیں. آخر میں بات یہ ہے کہ وہ انسان کو لگتا ہے کہ جب وہ اپنے تمام بڑے بڑے کام کر چکا ہوتا ہے کہ شاید پھر اس کی جانے کا وقت آ گیا ہے. جب ایک انسان نے ایک چیک لسٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے نا, تو اسی چیک لسٹ میں کہیں گویری والا کو میں نے کچھ جب بتایا تھا اپنے شہریوں کو تو بڑے ایکسائٹڈ ہوئے تھے بھالپور کے لوگ. تو میں اس لمحے کا بھی منتظر تھا کہ وہ لمحہ کب آئے اور پھر میں سمجھ سکوں کہ اگر میں یہاں سے رخصت ہو گیا تو میرے پہ قرض نہ اس بات کا رہ جائے. تو آج میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا کہ میں نے ایک قرض اس دھرتی کا اتارا. اس دھرتی کے قرض میں اتار نہیں سکتا, لیکن بہرحال کوشش کرتا رہا. تو اب آپ لوگ اس کے آج کے بعد محافظ ہوں گے. بہت بہت شکریہ جی.